ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. ہم سبت کی تخلیق کی تاریخ کو جو ہم سب دیکھ رہے ہیں, دا ہسٹری آف دا کریشن آف دا سبت. آج اس کی جو ہے وہ تیسری قسط ہے, اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ خدائے قدوس جو ان سے یہ جو چوتھا حکم دیتے ہیں کوئی سینا کے اوپر, اس کی وجہ کیا ہے, اس چوتھے حکم کو دینے کی بنیاد کیا تھی, اس کی وجہ کیا تھی. ہم جو ان سے اس کے اندر دیکھیں گے کہ اس میں خدا خود گواہی دینے جو ان سے وہ زمین پر اترتے ہیں, کس صورت میں اترتے ہیں, اس گواہی کو ہم دیکھیں گے جو انسان کے لیے گواہی دی گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہفتے کے دن ہیں, یہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو گنتی ہے, یہ جو کاؤنٹنگ ہے, ایسے نہیں کاؤنٹنگ سٹارٹ ہوئی. یہ کاؤنٹنگ خدا نے اس لیے جو ان سے اس کاؤنٹنگ کی بنیاد رکھی, اس گنتی کی بنیاد رکھی پیدائش کی کتاب میں. جب تخلیق کائنات جو ان سی ہے وہ کی گئی, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہفتے کا پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن, چوتھا, پانچواں, چھٹا اور 7 تک گنتی جو ان سی ہے خدا کی طرف سے بیان کی گئی. لکھا ہے صبح ہوئی اور شام ہوئی اور پہلا دن ہوا. دنوں کے نام نہیں دیے گئے, دنوں کو نمبر دیے گئے, گنتی دی گئی. اور یہ گنتی کیوں دی گئی؟ کیونکہ یہ گنتی جو ان سی ہے آدم کو جو ہے وہ سونپی جانی تھی, اس آدم کو جس کی آپ اور میں اولاد ٹھہرے ہیں. یہ گنتی خدا نے شروع کر گن کر آدم کے حوالے کی کہ آئے آدم, اب سے جو ان سا ہے نیا ہفتہ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا ہے. تخلیق کائنات کا پہلا ہفتہ میں نے مکمل کر دیا. اب جو ان سے گنتی جو ہے تیرے ذمہ سونپی جاتی ہے, تو نے گنتی کرنی ہے. اور جیسے ہی 7واں دن آئے گا, جس کو میں نے جو ہے مقدس ٹھہرا دیا, جس کو میں نے پاک ٹھہرا دیا, جس کو میں نے برکت کا دن کہہ دیا, جس کو میں نے اپنا دن جو ہے کہا ہے, کیونکہ میں اس دن تخلیق کائنات سے جو ہے وہ مکمل کر کے اس سے میں نے کنارہ کشی کی ہے, اس سے میں نے فراغت حاصل کی ہے. اس لیے کی ہے تاکہ اس دن کے اندر جو ہے تیرے لیے جب تو گنتی کو گنے اور 7واں دن تیرے پاس پہنچے, تو اس 7ویں دن تو جہاں پہ بھی رہ رہا ہوگا, 7واں دن جو ہے تو میرے حضوری میں ٹھہرنا, تاکہ اس برکت کو جو میری حضوری میں ٹھہرنے کے سبب سے آتی ہے تجھے حاصل ہو سکے. ہم جو ان سے دیکھتے ہیں کہ آدم جو ان سے وہ جب تخلیق کیا گیا تو خدا نے زمین کے اوپر جو ہے ایک باغ جو ہے بنایا, اور اس باغ میں جو ان سے آدم کو رکھا. یہ جو گنتی ہے یہ آسمان کے لیے نہیں ہے, یہ گنتی زمین کے لیے ہے. یہ آسمان کے فرشتوں کے لیے گنتی نہیں ہے, یہ زمین کے انسان کے لیے گنتی ہے. اور اسی لیے یہ آدم کو سونپی گئی. کلام خدا واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ یہ گنتی جو ان سی ہے, جو صبح ہوئی اور شام ہوئی, پہلا دن ہوا, اسی طرح دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا دن اور 7واں دن, یہ تخلیق کائنات زمین کی جو ان سی ہے گنتی ہے, جسے خدا نے جو ہے 7 دن تک اس کو گنا, اور اس کے بعد اس کو آدم کو سونپا کہ اس 7ویں دن کو جسے خدا نے مقدس ٹھہرایا ہے, انسان اس دن کو ناچیز نہ جانے. وہ دن خدا کے لیے پاک ہے, اور اس پاکیزگی کی وجہ سے انسان جب خدا کے حضور میں حاضر ہوگا تو اس برکت کو جو اس دن کے اندر رکھی گئی ہے, وہ برکت خدا کی خوشنودی ہے, وہ حاصل کرنے والا ٹھہرے گا. آدم کو جب اس باغ میں رکھا جاتا ہے تو آدم, آپ کلام خدا میں دیکھتے ہیں کہ آدم کو جو ہے سونپا جاتا ہے کہ تو اس باغ کی نشو نما کر, تو اس کل زمین اور اس کل زمین کے تمام جو ان سے چرند پرند ہیں تجھے میں اختیار دیتا ہوں. یہ اختیار جو ان سے یہ 6 دن تک جو ان سے
وہ جو ہے آدم کو اس باغ کی نگہبانی کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن 7واں دن جیسے ہی آدم جو ہے اس کی گنتی 7ویں دن تک پہنچتی تھی تو آدم کو اس کام سے جس کام کو سونپا گیا تھا اس سے فراغت ملتی تھی اور خدا کی حضوری میں وہ ٹھہرتے تھے۔ تو کلام خدا جو ان سے آپ کو واضح طور پہ پیغام دیتا ہے کہ یہ گنتی جو ان سی ہے جو خدا نے شروع کی، جو آدم کو سونپی دوسرے ہفتے کے پہلے دن ہی سے، آدم جو ان سے اس گنتی کے مطابق سبت کو جو ہے خدا کے حکم کے مطابق، خدا کے دن کے مطابق، خدا کے دن کی پاکیزگی کے مطابق سبت جو ان سے ہے وہ منایا گیا آدم کے ذریعے سے، اور آدم سے آگے جو ان سے یہ آگے نسل در نسل پھیلتا چلا گیا۔ اس کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے شاید اگلی دفعہ اگر ہم آج یہ مکمل کر سکے، نہیں تو اس سے اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پیدائش کی کتاب جو ان سی آپ کو سکھاتی ہے کہ آدم نے سبت کو منایا۔ کلام خدا کے اندر جو ان سے ہم دیکھتے ہیں جو یہ لفظ آتا ہے پاکیزگی کا، اس کا جو عبرانی زبان میں جو ترجمہ کیا گیا ہے، اسٹرانگ اس کی عبرانی جو ہے وہ ہے H6942۔ کوئی بھی شخص جو ہے عبرانی ڈکشنری میں جب جائے گا وہاں پہ H6942 ڈالے تو وہاں پہ ایک جو ورڈ ایک نکلتا ہے عبرانی زبان کا، وہ قادش یا قدیش، یہ دو طرح سے جو ہے پروننسیٹ ہوتا ہے، قادش یا قدیش۔ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو قادش کا جو مطلب ہے وہ ہے، دو مطلب آتے ہیں اس کے اندر۔ ایک مطلب آتا ہے پوائنٹڈ، اپوائنٹمنٹ اس کو جو ان سے نمائندگی، اور دوسرا جو ان سے اس کا اظہار۔ اب جب اس کے اندر جو ہے ہم مزید چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکیزگی کو جو ان سے، ہولینس کو جو ان سے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اب آپ اس کو کس طریقے سے ہم لیں گے؟ یہ پہلی دفعہ جو ان سے کلام خدا کے اندر نہیں آیا یہ لفظ قدیش کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ کے ذریعے سے کہ کس طریقے سے چیزوں کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا، یہ ہم کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لفظ جو ان سے حکم کے اندر قدیش کیوں دیا گیا، کیوں کہا گیا ہے سیٹ اٹ اپارٹ۔ انگلش میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے سیٹ اپارٹ اور سیٹ اٹ اپارٹ، کہ مختص کر دینا۔ اور اس کو جب چیز مختص کی جاتی ہے تو مختص کسی بھی چیز کو جو کیا جاتا ہے اس کا پرپز ہوتا ہے، اور وہ پرپز کا جو پہلا اصول یہ ہے کہ جس چیز کو مختص کر دیا گیا ہے اس چیز کا اعلان کیا جائے کہ یہ چیز آج سے اس مقصد کے لیے جو ان سے مختص کر دی گئی ہے۔ تو جب آپ جو ہے عمومی طور پر یہ کہتے ہیں جوشوا کی کتاب، لیکن جوشوا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا عبرانی زبان کا لفظ نہیں ہے، جے جو ہے لیٹر نہیں ہے یہ، اور جوشوا ویسے بھی جو ان سے ہے ایک تو جے لیٹر نہیں ہے، یہ اگر آپ اسے وائی سے تبدیل کریں گے یہ یشوا ہو جائے گا۔ یشوا بھی جو ان سے وہ شارٹ فارم ہے اصل عبرانی نام، اور یہ اصل عبرانی نام جو ان سے آج کی ماڈرن ہیبرو میں یہ ہوشوا کہلاتا ہے، لیکن قدیم عبرانی زبان میں جب اس کے اندر جو ان سی ہے ڈیش اور ڈاٹس نہیں لگائے گئے تھے، اعراب نہیں لگائے گئے تھے، تو یہ یہوہ شاہ تھا۔ تو یہوہ شاہ 20واں باب اس کی 7ویں آیت میں جب آپ چلتے ہیں تو وہاں پہ آپ اس لفظ کو جو ان سے وہ دیکھیں گے، 20ویں باب کی 7ویں آیت لکھا ہوا ہے، خدا کی طرف سے یہ حکم تھا، پس انہوں نے نفتالی کے کوہستانی ملک میں جلیل کے قادیش کو، اور افرائیم کے کوہستانی ملک میں شکم کو، اور یہودا کے کوہستانی ملک میں کرید اربا کو جو حبرون ہے الگ کیا، سیٹ اٹ اپارٹ، اسے مختص کر دیا۔ کس کے لیے یہ اپوائنٹمنٹ جو ان سے کی جا رہی ہے؟ ان ریفیوجیز کے لیے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگیں گے اور وہاں پہ انہیں ریفیوج ملے گا۔ اس کو ہم یوئیل نبی کی کتاب میں بھی دیکھیں گے، یوئیل نبی کی کتاب پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت، اور اس کے بعد ہم چلیں گے دوسرے باب کی 15ویں آیت۔
تو پہلے باب کی جب 14ویں آیت میں آپ آتے ہیں تو کلام خدا اس لفظ کو ایک مرتبہ پھر سے جو ہے بیان کرتا ہے اور اس کا پرپس کیا بیان کرتا ہے؟ روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعلان جون سے وہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو یہوہ اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے ان سے فریاد کرو۔ اب یہاں پہ بھی جو ہے جو لفظ ہے وہ روزے کو مختص کرنے کے لیے، تو جب بھی جو یہ لفظ کا آدیش آئے گا سیٹ اپارٹ جس کی انگلش کی گئی ہے، یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ کسی چیز کو جب مختص کیا جائے اور اس کا اعلان کرنا ہو، اور دوسرے معنی اس کے ہوتے ہیں مقدس کرنا، اس کو پاک قرار دینا۔ اسی طرح جو باب 15ویں آیت میں آتے ہیں یوئیل نبی کی کتاب دوسرے باب کی 15ویں آیت، تو وہاں پہ بھی آپ کو جو سے یہ لفظ ملتا ہے، وہاں پہ لکھا ہے سیہون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل کرو۔ اسی طرح دوسرے سلاطین 10ویں باب میں جب ہم جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو جو سے بال کے لیے جو سے اعلان کیا جا رہا ہے۔ دوسرے سلاطین 10ویں باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور یاہو نے کہا کہ بال کے لیے خاص عید کی تقدیس کرو، سو انہوں نے اس کی منادی کر دی اور یاہو نے سارے اسرائیل میں لوگ بھیجے اور بال کے سب پوجنے والے آئے، یہاں تک کہ ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو نہ آیا ہو، اور وہ بال کے مندر میں داخل ہوئے اور بال کا مندر اس سرے سے اس سرے تک پھیل گیا۔ اب یہ ہم چیزیں سیکھ کیوں رہے ہیں؟ سیکھ اس لیے رہے ہیں تاکہ اس لفظ کو جان سکیں جہاں پہ آیا ہے کہ یہوہ خدا قدوس نے 7ویں دن کو ہی سیٹ اٹ اپارٹ، انہوں نے اس کو مختص کر دیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ قدیش لفظ جون سے ہے، یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کو مختص کر دیا جائے، اس مختص کو کرنے کا ایک پرپس ہوگا اور اس پرپس کی منادی کرنا جون سے ضروری ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نے کسی چیز کو مختص تو کر دیا ہے لیکن نہ اس کا کوئی پرپس ہے اور نہ ہی پھر اس چیز کو جس کو آپ نے مختص کیا ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں تک اسے پہنچائیں گے نہیں تو لوگ اس چیز کے بارے میں، اس چیز کو جس کو مختص کر دیا گیا ہے، جس کو جو ان سے جس پرپس کے لیے اسے مختص کیا گیا ہے، اسے جان نہیں پائیں گے۔ یہ وہ ریزن تھی کہ خدائے قدوس جب 7ویں دن کو مختص کرتے ہیں تو خدائے قدوس جو ان سے ہیں ان کے لیے اعلان کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اعلان کرنا ضروری ہو گیا ہے، آدم یہ 7واں دن میں نے مختص کر دیا ہے، یہ میرا دن ہے، یہ میں نے اسے پاک کر دیا ہے۔ آئے آدم اب سے گنتی میں نے تجھے سونپی ہے، آئے آدم جیسے 7واں دن آئے گا، جس چیز کو میں نے مختص کیا ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ میں نے اس دن کو پاک ٹھہرایا ہے، یہ میرے لیے پاک ہے۔ آئے آدم میں تجھے یہ دن جو ان سے سونپ رہا ہوں کہ تو میرے حضوری میں آ کر اپنی پاکیزگی کو حاصل کر۔ ایسے نہیں خدا نے پیدائش کی کتاب میں دن کو مختص کیا۔ کسی بھی چیز کو جو مختص کیا جاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کو اس کا اعلان کرنا جو ان سے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم جو ان سے وہ دیکھیں گے، ہم ایک اور جگہ پہ آئیں گے اور ہم دیکھیں گے جب خدائے قدوس کوئی سینا پر اترتے ہیں۔ آئیں دیکھیں کہ کوئی سینا پر اترنے سے پہلے خدائے قدوس موشے سے کیا فرماتے ہیں۔ کیا وہ کہہ رہے ہیں کیا موشے آپ نے بنی اسرائیلیوں کو کیا کہنا ہے؟ ہم خروج کی کتاب 19ویں باب میں چلیں گے۔ خروج کی کتاب 19واں باب اور اس کی ہم جو آیات کا مطالعہ کریں گے 12ویں آیت اور 23ویں آیت۔ خروج 19ویں باب کی 12ویں آیت کو دیکھیں تو یہوہ خدا قدوس موشے سے کہہ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے چاروں طرف حد باندھ کر ان سے کہہ دیں کہ خبردار تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑھنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا، جو کوئی پہاڑ کو چھوئے ضرور جان سے مار ڈالا جائے۔
اب یہ پہاڑ جو ان سے کیوں موشے کو وہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ پہاڑ خدائے قدوس کے لیے مختص ہو گیا ہے. خدائے قدوس کے لیے مختص اس لیے ہوا ہے کیونکہ اب وہ پہاڑ کو پاک قرار دے دیا گیا ہے. اور خدائے قدوس کہہ رہے ہیں کہ اے موشے، یہ پہاڑ جس پر میں اترنے کو ہوں، جس پر میرا جلوہ ظاہر ہونے کو ہے، یہ پہاڑ جو ان سے یہ میرے لیے پاک ہو گیا ہے. اور اس پاک پہاڑ کے گرد جو ان سے حد بندی کر دے اور بنی اسرائیل سے کہے کہ اس حد بندی کے آگے نہ جائیں. موشے کیا کہتے ہیں؟ آئیں جواب سنیں موشے کا 23ویں میں. تب موشے نے یہوہ سے کہا کہ لوگ کوئی سینہ پر نہیں چڑھ سکتے، کیونکہ آپ نے تو ہم کو تاکیدن کہا ہے کہ پہاڑ کے چگرد حد بندی کر کے اسے پاک رکھو. مقصد آ گیا، مختص کیا گیا، اور مختص کر کے اس کی وجہ بتا دی گئی. ایسے نہیں 7واں دن جو ان سے باقی دنوں سے علیحدہ، کسی اور دن کو نہ ہی مختص کیا گیا، اور جب مختص نہیں کیا گیا تو اس کی وجہ نہیں دی گئی. کلام سے دور لوگ جو ان سے ہیں، بنا سوچے سمجھے، بنا کلام کو جانے، بنا خدا سے رجوع کیے، وہ کہتے ہیں تمام دن ہی خدا نے بنائے ہیں. جی میں کسی دن بھی عبادت کر سکتا ہوں. آپ کو کس نے کہا آپ کسی بھی دن عبادت نہیں کر سکتے؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ خدا سے رجوع نہیں کر سکتے؟ لیکن آپ کو فرق جو ان سے ہے، کلام خدا یہ بتا رہا ہے کہ جس چیز کو خدا مختص کر دیتے ہیں، جس چیز کو خدا سیٹ پارٹ کر دیتے ہیں، جس چیز کو خدا قدیش کر دیتے ہیں، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے، اور اس وجہ کا اعلان جو ان سے ہے وہ ضروری ٹھہرتا ہے. خدا یہاں پہ بھی کوئی سینہ پر اترنے والے ہیں. خدا نے اس کوئی سینہ کو مختص کر دیا ہے کہ یہ ہے پہاڑ جس پر میں نے اترنا ہے. اور اب موشے کو وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ پہاڑ میرے لیے مختص ہو گیا ہے، وہ میرے لیے پاک ٹھہرتا ہے. اب یہ پہاڑ آئے موشے اعلان کر دیں، اس مختص کی وجہ بیان کر دے لوگوں سے. یہ ہے چوتھا حکم. جو آپ کو دیا گیا ہے، یہ ہے وہ اعلان جو موشے کے ذریعے کروایا گیا. خدا لوگوں کو کوئی سینہ پر سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پہاڑ میرے لیے پاک ہے. اس کے گرد حد بندی ہے، اس سے آپ نے چھونا نہیں ہے. جو چھوئے گا وہ مر جائے گا. سیم یہی چیز خدا نے آدم کے ساتھ کی. جیسی انہوں نے 7ویں دن کو پاک ٹھہرایا اور آدم کو گنتی سونپی، آدم سے کہا آئے آدم، یہ دن تیرا نہیں ہے، 6 دن تک تو کام کاج کرے گا. 6 دن تک جو تجھے اس باغ کے اندر دیکھ بھال کرنی ہے، اس کی نشو نما کرنی ہے،
6 दिन तक तू करेगा। 7वां दिन तेरा नहीं है, 7वां दिन मेरा है। मैंने उसे मुख्तिस कर दिया है, अपने लिए मुख्तिस कर दिया है। और जब मैंने अपने लिए मुख्तिस कर दिया है तो उसको पाक कर दिया है। आए आदम, ये 7वां दिन मेरा है, पाक है। तुझे मैं ये कहता हूं कि जैसे 7वीं की गिनती पहुंचे, मेरी हुजूरी में ठहर, और उस बरकत को जो इस दिन के अंदर रखी है मेरी हुजूरी में ठहरने की वजह से, उसको हासिल कर। कौन कहता है आदम को सबत नहीं दिया गया? और आदम ने सबत की पैरवी नहीं की। पैदाइश की किताब 2 बाब की 2 और 3 आयती में सबत दे दिया गया आदम को, और आदम हर हफ्ते पैरवी करते रहे। इसकी हम बड़ी तफसील सीखेंगे। ये वो वजह है जो चौथे हुक्म में आई। आए चौथे हुक्म की तरफ चले। खरूज की किताब 20वें बाब में चलेंगे और उसकी 8 से 11वीं आयत का तालिया करेंगे। खरूज 20 बाब, और हम देखेंगे 8 से 11वीं आयत। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, याद करके तो सबत का दिन पाक मानना। याद दहानी कराई गई है। वो सबत जो तख्लीके कायनात के दूसरे हफ्ते से आदम को दे दिया गया था। दूसरे हफ्ते के पहले दिन से आदम ने तख्लीके कायनात के दूसरे हफ्ते का पहला सबत मनाया। उसकी याद दहानी कराई जा रही है, और इस याद दहानी को भी हम देखेंगे। याद करके तो सबत का दिन पाक मानना। सबत का दिन पाक क्यों मानना है? क्या इसका ऐलान किया खुदा ने पहले? भाई आप उसी वक्त तामील करेंगे ना अगर उसका ऐलान हो चुका हुआ था। अगर उसका ऐलान ही नहीं हुआ था तो फिर आप कैसे तामील करेंगे? कलाम खुदा के अंदर जब कोई चीज मुख्तस की जाएगी तो उसका ऐलान जो उनसे वो होना जरूरी है। जब उसका ऐलान होगा तो अब उस पर अमल करना जरूरी है। और चौथा हुक्म जो उनसे है वो आपको उस तख्लीके कायनात की तरफ लेकर चल रहा है। आए देखें किस चीज की याद दहानी करवाई जा रही है। लोग कहते हैं कि आदम से लेकर मोशे तक किसी ने सबत को नहीं मनाया। और आदम ने सबत, आदम ही को तो सबत दिया गया है। गिनती तो आदम से उसका आगाज ठहरा है। आए देखें हुक्म क्या है। याद करके याद दहानी कराई जा रही है। किस चीज की याद दहानी कराई जा रही है? आए अक्ल के अंधे लोगों, हुक्म पढ़ लो, आपको याद आ जाएगा किस चीज की याद दहानी है। आए पढ़ें। लिखा है याद करके तो सबत का दिन पाक मानना। सबत का दिन पाक मैंने ठहराया है। और किस दिन ठहराया है? आदम को बनाने के फौरन बाद। जो 7वां दिन है उसे मैंने पाक ठहरा दिया है। क्यों पाक ठहरा दिया? क्योंकि वो मेरा दिन है। क्या लिखा है? 6 दिन तक तो मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन यहोवा तेरे खुदा का सबत है। ओ आदम, आदम 6 दिन तक तू काम काज करना, लेकिन 7वां दिन यहोवा तेरे खुदा का सबत है।
اس لیے یاد کر کے اسے پاک مانی، اس میں کوئی کام نہ کریں، اس میں کسی اور طرح کا تیرے لیے مشقت میں نے ٹھہرائی نہیں ہے اس دن میں، تیرے لیے صرف مشقت 6 دن میں ہے، تجھے 7ویں دن کی مشقت کا صلہ نہیں ملے گا۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ یاد یعنی کس چیز کی کرائی جا رہی ہے؟ یاد یعنی کرائی جا رہی ہے 11ویں آیت کے اندر، جو لفظ آپ کو یاد 8ویں آیت میں ملتا ہے، اس کی بنیاد جون سی ہے وہ 11ویں آیت کے اندر ہے، لکھا ہے یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ وجہ 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چھپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ یہ ہے وجہ جو 8ویں آیت میں کہا گیا یاد کرنا۔ کیوں تو نے یاد کر کے سبت کو منانا ہے؟ کیا ریزن ہے کہ تو نے سبت کو منانا ہے؟ کیونکہ یہوہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر جو کچھ ان میں وہ سب بنایا۔ کس چیز کی یاد آنی ہے؟ وہ تیرے خدا کی یاد آنی ہے، تیرے خدا کی یاد آنی ہے۔ یاد کر، ہر ہفتے تجھے یاد کرنا ہے کہ یہ کائنات جس کے اندر تو سانسیں لے رہا ہے، اس کے مالک خدا ہیں۔ تمام چیزیں جو ہیں وہ خدا نے بنائی ہیں، کیونکہ یہوہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے تجھے کہا جا رہا ہے کہ تو کوئی کام نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ 10ویں آیت کہتی ہے لیکن 7واں دن یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے، کیونکہ 7واں دن تیرے خدا یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے۔ شیطان کس طرح اس کو قبول کر لے؟ شیطان کے چیلے پادریوں کی صورت میں، کلام سنانے والوں کی صورت میں، کیونکہ آپ کے دل جو انسی ہیں بری روحوں کی وجہ سے ان کی طرف مائل ہیں، آپ اپنی عادات سے چھٹکارا حاصل نہیں کرنا چاہتے، آپ ایسے پادریوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ حکم سخت نہیں ہے، نہ ہی مشکل ہے کہ اسے سمجھا نہ جائے، صرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہوہ نے سبت کے دن کو برکت دی، اور تخلیق کائنات کی تکمیل کی وجہ سے سبت کا دن ایک ایک ریزن، ایک ایک وجہ جو ان سی حکم کے اندر موجود ہے، اور اس سے مقدس ٹھہرایا۔ چیز کو مختص کیا جائے گا، اس کی وجہ جو ان سی ہے مختص کی بیان ہوگی، اور اس کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جب کسی چیز کو مختص کیا جاتا ہے۔ اور یہی چیز خدا نے کی ہے 7ویں دن کے اندر۔ بڑا واضح، بڑا آسان بتایا گیا ہے کہ سبت شروع کہاں سے ہوا ہے، اور سبت شروع جو ہے تخلیق کائنات سے ہوا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ سبت تخلیق کائنات سے شروع کر دیا، لیکن انسان نے سبت کو فالو نہیں کیا۔ یہ منطقی اصول کے خلاف ہے۔ جب کسی چیز کو ہم مختص کرتے ہیں، اس کی وجہ ہوتی ہے اور اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا جاتا ہے جس نے اس
مختص کی ہوئی چیز کی پیروی کرنی ہے۔ دنیا کا بھی یہی اصول ہے کہ جب کوئی لا بن جاتا ہے، اس لا کو بنانے کے بعد رکھ نہیں دیا جاتا۔ لا بنانے کی ریزن ہوتی ہے، اور اس ریزن کو پھر آگے اس کی پروکلیمیشن ہوتی ہے، اس کا اعلان کیا جاتا ہے یہ لا بن گیا، آئندہ سے آپ نے اب اس کو فالو کرنا ہے۔ آئے عقل کے اندو، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ خدا نے مختص تو کر دیا 7واں دن، وجہ بھی بیان کر دی، اعلان نہیں کیا کہ اب سے تم نے یہ سبت منانا ہے۔ سبت آدم نے تخلیق کائنات کے دوسرے ہفتے سے منایا ہے۔ آپ خدا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے اتنی بڑی غلطی کر دی، 2500 سال تک کی غلطی، کہ سبت بنا دیا، مختص کر دیا، وجہ بیان کر دی۔ لیکن یہ جب ہم جائیں گے نا پیدائش کی کتاب میں، ہم اس کو بڑی تفصیل سے سیکھیں گے۔ آپ کو جو چوتھا حکم ہے، وہ چوتھا حکم بیان کرتا ہے کہ تو نے کوئی کام نہیں کرنا 7ویں دن، تو نے یہوہ کا دن، جو یہوہ کا سبت ہے، کسی یہودی کا نہیں ہے، کسی اسرائیلی کا نہیں ہے۔ اس کو بھی ہم تفصیل سے سیکھیں گے کہ انہیں دیا کیوں گیا، ان کے ذریعے سے کیوں دیا گیا۔ شیطان لاکھ کوشش کر لے، خدا کے کلام میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کی سمجھ اسی صورت میں آپ کو ملے گی اگر آپ خدا کے کلام کے لیے بیٹھیں گے، وقت نکالیں گے، خدا اپنا کلام آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کے ذہن اور دل کے اندر ڈال دیں گے۔ چوتھا حکم آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں، یہ دن تیرا نہیں ہے، تو اس میں کام نہیں کر سکتا۔ یہ یہوہ کا سبت ہے، یہ سبت تجھے تخلیق کائنات کی طرف لے کے چل رہا ہے۔ یہ اس وقت کا تجھے جو ہے یاد دہانی کرا رہا ہے جس دن سے سبت کا آغاز ہوا تھا۔ کتنا آسان ہے چوتھا حکم، ایک مرتبہ پھر سے پڑھیے گا، بڑی ہی آسان طریقے سے خدا نے چوتھے حکم کے ذریعے سے یہ بات پہنچائی ہے۔ چوتھا حکم ہمیں ہر ہفتے اس وقت کی طرف لے چلتا ہے جب خدا تخلیق کر رہے ہیں۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ خدا نے ہر شخص کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس کے لیے سبت دیا۔ یاد کرتا رہے تیرا خدا کون ہے، جس نے یہ تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ بنایا ہے۔ ہم جو ان سے وقت میں دیکھ لوں ہے ہمارے پاس، اعتراض کیا جاتا ہے جی یہ سبت جو ہے کوئی سینہ پر دیا گیا، اور بھائی سبت جو ان سے چوتھے حکم کی بنیاد ہی جو ہے وہ تخلیق کائنات ہے، کوئی سینہ پر کیسے حکم آ گیا؟ آپ کے اس جواب کو بھی کلام خدا رد کر دیتا ہے۔ آئیں ہم نے یہ حکم پڑھا نا، چوتھا حکم 20ویں باب کی 8 سے 11ویں آیت میں، آئیں 4 ابواب پیچھے چلیں اور 16ویں زبور میں چلیں، اور خروج کی کتاب 16ویں باب میں۔ جب آپ خروج کی کتاب 16ویں باب میں آتے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں موشے کیا کہہ رہے ہیں۔
16वें बाब के अंदर हम चलेंगे 22 और 23वीं आयत में। बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी से निकल चुके हैं, बयाबान में हैं। वो जो खाना लेकर निकले थे, वो खाना जो उनसे अब ख़त्म हो गया है। अब वो बड़बड़ा रहे हैं। मोशे खुदा से कहते हैं कि इनका बड़बड़ाना मुझसे अब सुना नहीं जाता, इनकी जो है दाद रसी करें। खुदा कहते हैं इन्हें कहें कि हर रोज़ मैं आसमान से सुबह के वक्त इनके लिए जो है मन बरसाऊंगा। ये सुबह तड़के उसको इकट्ठा कर लें और सिर्फ उतना इकट्ठा करें जो उस दिन के लिए हो, लेकिन छठे दिन मैं इन्हें दूना दूंगा, क्योंकि 7वां दिन इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरा दिन है, सबत का दिन है। आए, सबत अभी खुदा ने 10 अहकाम दिए नहीं है, याद रखिएगा। खरूज 20वें बाब में अहकाम। आए 16वें बाब के अंदर खुदा कदूस क्या फरमा रहे हैं। खरूज 16वें बाब 22वीं 23वीं आयत में लिखा है, और छठे दिन ऐसा हुआ कि जितनी रोटी वो रोज जमा करते थे उससे दूनी जमा की, यानी फी का 2 ओमर। और जमात के सब सरदारों ने आकर मोशे को बताया। उन्होंने उनको कहा कि यहोवा का हुक्म ये है। मोशे क्या कह रहे हैं? वो सब सरदार आके बता रहे हैं कि आए मोशे, लोगों को दूना जो उनसे आज मिला है, 2 ओमर मिले हैं। मोशे उन्हें जवाब में दे अब बता रहे हैं 23वीं आयत में। उन्होंने उनको कहा कि यहोवा का हुक्म ये है कि कल खास राम का दिन, यानी यहोवा का मुकद्दस सबत है। हुक्म तो भी लिखा ही नहीं गया, खुदा तो भी कोई सीना पर उतरे ही नहीं है। उन्होंने हाथ की उंगली से पत्थर की 2 लौहों पर तहरीर ही नहीं किया, तो मोशे क्यों कह रहे हैं? किस हुक्म की बात कर रहे हैं? ये नाफिज कब हुआ है? अगर ये हुक्म मौजूद है तो इसका ऐलान होना जरूरी है, इसका मकसद जो उनसे बयान करना जरूरी है। और अगर इसका हुक्म जो उनसे उसका मकसद ही कोई नहीं है तो उसका ऐलान भी नहीं होगा। लेकिन मोशे क्या फरमा रहे हैं 23वीं आयत में? वो कह रहे हैं, उन्होंने उनको कहा कि यहोवा का हुक्म ये है कि कल खास आराम का दिन, यानी यहोवा का मुकद्दस सबत है। आप कहते हैं कि कोई सीना से पहले सबत मनाया नहीं गया, तो लोगों को क्यों कह रहे हैं कि सबत है? हुक्म है खुदा का। लोग पूछ सकते थे, आए मोशे हुक्म कब दिया? ये सबत क्या चीज है? ये किस वक्त खुदा ने नाफिज किया है? इसका मकसद क्या है? आए अकल के अंधो, कलाम की तरफ रुजू करो, कलाम आपको सिखाएगा। जो तुमको पकाना हो पका लो, और जो उबालना हो उबालो, और जो बच रहे उसे अपने लिए सुबह तक महफूज रखो। मोशे बहुत ही आसान लफ्जों में उन्हें बता रहे हैं कि ओ भाई, कल 7वां दिन हफ्ते का, जो कि यहोवा खुदाए कदूस का, ना मेरा ना तेरा, ओ यहोवा खुदाए कदूस का मुख्तस करदा दिन है, खास राम का दिन और मुकद्दस दिन है।
موشے انہیں بتا رہے ہیں کہ اس خدا کا جس نے کائنات کو بنایا ہے. آئیں یوحنا رسول کی انجیل میں چلیں اور ایک حوالے کو دیکھیں، پہلا باب اور پہلی 3 آیات. یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب اور پہلی 3 آیات. لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں ان کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی ان کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اب یہاں پہ ہم نے اس کو جب بڑی تفصیل سے جو ہے سیکھا تھا، اس ابتدا کو دیکھا تھا، کلام کو دیکھا تھا. اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یوحنا رسول کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام چیزوں کے جو خالق ہیں وہ کون ہیں؟ خدا ہیں. تمام چیزوں کے جو خالق ہیں وہ کون ہیں؟ خدا ہیں. اس طرح آپ پیدائش پہلے باب کے اندر آئیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پہلی آیت سے لے کر ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا. اور پھر آپ جب جاتے ہیں 26ویں آیت میں پیدائش کی کتاب تو وہاں بھی آپ انسان کی تخلیق دیکھتے ہیں. میں یہ تمام حوالے نہیں پڑھوں گا. اب یوحنا رسول کہہ رہے ہیں ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. اور 14ویں آیت بیان ہو رہی ہے اور کلام مجسم ہوئے، جسم کی صورت اختیار کر لی. وہ خدا جو ابتدا میں ہے، جن کے وسیلے سے تمام چیزیں پیدا ہوئی ہیں، جنہوں نے تمام چیزوں کو خلق کیا ہے، جو تمام چیزوں کے مالک ہیں، چرند پرند تمام کائنات، ہر چیز جو تو دیکھتا ہے، جو تو محسوس کرتا ہے، وہ تمام چیزوں کے مالک خدا ہیں. اور وہی خدا اب جسم کی صورت اختیار کر رہے ہیں اور وہ جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر رہنے آ رہے ہیں. کلام خدا بیان کر رہا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے مامور ہو کر ہمارے درمیان رہے. اور ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. اب وہی جو ان سے ہیں خدا جو جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر اتر آئے ہیں اور ہمارے درمیان میں موجود ہیں، او خدا خود سبت کی گواہی دینے انسان کے لیے اتر آئے. وہ سبت جو خدا نے تخلیق کیا، تخلیق کائنات کی تکمیل کے فوراً بعد 7ویں دن آدم کو وہ گنتی سونپ دی گئی، آدم کو وجہ بیان کر دی گئی، آدم نے سبت کی پیروی شروع کی. اس سبت کو انسان کے لیے گواہی دینے خدا جسم کی صورت کر کے زمین پر اترتے ہیں. اور گواہی کہاں پہ دیتے ہیں؟ مرکز کی کتاب 2 باب کی 27ویں آیت. آئیں اس گواہی کو پڑھیں کہ خدا جسم کی صورت اختیار کر کے سبت کی گواہی دینے آئے ہیں. کیا انسان آدم کو میں نے یہ سبت سونپا تھا، آدم نے پیروی نہیں کی میرے حکموں کی اور باغ عدن سے بے دخل ہو گیا. آدم کی اولاد نے پیروی نہیں کی اور زمین سے بے دخل کر دی گئی سوائے 8 جانوں کے. آئیں دیکھیں خدا جو مجسم ہو کے جسم کی صورت اختیار کر کے ہمارے درمیان رہے، وہ سبت کی گواہی کیسے دیتے ہیں. لکھا ہے مرکز کی کتاب 2 باب کی 27ویں آیت میں، اور انہوں نے ان سے کہا سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ آدمی سبت کے لیے. سبت میں نے آدمی کے لیے بنایا ہے. بس ابن آدم سبت کے مالک ہیں. میں ہوں بنانے والا، میں ہوں جو ابتدا سے میں تھا، میں ہوں جس نے تمام چیزیں تخلیق کی ہیں، میں کائنات کا خالق ہوں. میں نے سبت آدمی کے لیے بنایا ہے. اور تو کہتا ہے کہ
सबत जो उनसे मनाया ही नहीं गया। मैं गवाही देता हूं कि मैं मालिक हूं सबत का, मैं बनाने वाला हूं सबत का, मेरा सबत है। और बार बार ऐलान किया मैंने, यहोवा तेरे खुदा का ये सबत है और तुझे दिया गया। हम इसको आज यहीं पे जो है वो बंद करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सीखने वाली बातें हैं। खुदा का शुक्र है कि हम जो उनसे खुदा की तरफ रजू करने की उन्होंने हमें तौफीक बख्शी है कि हम खुदा की हुजूरी में ठहरें और खुदा की बातें सुनें। हर रूह को आजमाना सीखें, देखें कि वो खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से भेजी गई है। देखें वो कलाम खुदा को खोल कर आपके साथ बयान कर रही है रूह, या वो शैतान की तरफ से कलाम के बरक्स बयान कर रही है। कलाम का वादा है, आप रजू करेंगे, खुदा अपनी हिकमत आपके ज़हनों में और आपके दिलों में मुंतकिल करेंगे। आप सबको खुदा का सबत, या हुआ तेरे खुदा का सबत मुबारक हो।